شہ کے وفادار حسینی رہوار. ذرا ساتھ دیجیے گا چونکہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور جیسا آپ سن لیں گے ویسے ہی ہندوستان بھر میں جائے گا. المدد شہ کے وفادار حسینی رہوار، عصر عاشور کی تلوار حسینی رہوار. ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ. عصر عاشور کی تلوار حسینی رہوار، عصر عاشور کی تلوار حسینی رہوار، یعنی زہرا کے مددگار حسینی رہوار. یعنی زہرا کے مددگار حسینی رہوار. کیسے لکھوں تیرا معیار حسینی رہوار، کیسے لکھوں تیرا معیار حسینی رہوار. مبتدی ہوں میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں، مبتدی ہوں میرے سرکار، مبتدی ہوں میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں. مجھ کو بس اتنی خبر ہے میں تجھے مانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ. مبتدی، احمد بھائی ادھر آ جائیے آپ. مبتدی ہوں، فرمائش کیے تو ادھر آئیے. مبتدی ہوں میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں. اب سنیے، بہت شکریہ بلال بھائی. مبتدی ہوں میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں، مجھ کو بس اتنی خبر ہے میں تجھے ارے لفظ کی اب دیکھیے گا، رہوار لکھنے کے لیے کہا نا، لفظ کی باغ سنبھالوں تو تیری بات کروں. ہائے 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 ہائے، آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا، ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو. لفظ کی باغ سنبھالوں تو تیری بات کروں، فکر کی زین سجا لوں تو تیری بات کروں. بہت شکریہ. لفظ کی، بھائی آپ لوگ نیا کلام ہے، انہوں نے اگلے سال کا موضوع پھر سے دے دیا ہے تو اس پہ بھی سنانا ہے، تو اس بات طے کرنا ہے کہ اگلے سال کیا ہوگا. لفظ کی بات سنبھالوں تو تیری بات کروں، فکر کی زین سجا لوں تو تیری بات کروں، فرس بیت بنا لوں تو تیری بات کروں، فرس بیت بنا لوں تو تیری بات کروں، بحر نصرت میں نہا لوں تو تیری بات کروں. بحر نصرت میں نہا لوں تو تیری بات کروں. وسعت فکر و نظر تجھ پر بہت ناز کرے، آج ہر بیت سماوات کی پرواز کرے. وسعت فکر و نظر تجھ پر بہت ناز کرے، سماوات کی پرواز کرے. عصر عاشور رسولوں کا مسیحا رہوار، عصر عاشور رسولوں کا مسیحا رہوار، رن میں شبیر کے ہوٹوں کا قصیدہ رہوار. رن میں شبیر کے ہوٹوں کا قصیدہ رہوار. ایسا دیکھا ہے زمانے میں کسی کا رہوار، ایسا دیکھا ہے زمانے میں کسی کا رہوار. لشکر شام پہ بھاری ہے اکیلا رہوار. لشکر شام پہ بھاری ہے، لشکر شام پہ بھاری ہے اکیلا رہوار. ارے وعدہ زہرا سے کیا تھا جو نہ توڑا اس نے، رن میں شبیر کو تنہا نہیں چھوڑا. وعدہ زہرا سے کیا تھا، وعدہ زہرا سے کیا تھا جو نہ توڑا اس نے، رن میں شبیر کو تنہا، رن میں شبیر کو تنہا نہیں چھوڑا اس نے. یاد ہے شیر خدا ازلی کی رفتار، طور پر دیکھی ہے کیا نور جلی کی رفتار.
طور پر دیکھی ہے کیا نور جلی کی رفتار، جنگ خیبر میں زمانے کے ولی کی رفتار، تم کو معلوم ہے کیا ناد علی کی رفتار؟ تم کو معلوم ہے کیا ناد علی کی رفتار؟ ارے جنگ خیبر میں محمد کا وفادار بھی تھا، ساتھ میں حیدر کرار کے رہوار بھی تھا۔ جنگ خیبر میں دیکھیے، آپ کی فرمائش پڑھ رہا ہوں ورنہ میں پڑھتا کچھ اور، آپ نے کہہ دیا تھا تو کہہ دیا یہ کلام، جنگ خیبر میں محمد، لیکن نتیجہ جو آئے گا شہزادی یہ کون ہے ان تک؟ تو جو آپ دیکھیں گے رہوار اور یہ ٹاپک یہاں متصل کرنا مشکل کام تھا۔ جنگ خیبر میں محمد کا وفادار بھی تھا، ساتھ میں حیدر کرار کے رہوار بھی تھا جو شہکا اسی رستے پر چلا ہے رہوار، تھا جو شہکا اسی رستے پر چلا ہے رہوار، کن کی نورانی فضاؤں میں بنا ہے رہوار۔ جو شہکا اسی رستے پر چلا ہے رہوار، کن کی نورانی فضاؤں میں بنا ہے رہوار، یعنی معصوم ہواؤں میں رہا ہے رہوار، خانہ بنت محمد میں پلا ہے رہوار۔ ارے ایک سواری کا ہی معیار نہیں سمجھے ہو، شہ کو کیا سمجھے ہو رہوار نہیں رہا۔ معیار نہیں سمجھے ہو، شے کو کیا سمجھو گے؟ شے کو کیا سمجھو گے؟ شے کو کیا سمجھو گے؟ رہوار نہیں سمجھے ہو۔ سنیے، رن میں سیراب قبیلہ نہیں دیکھا اس نے، رن میں سیراب قبیلہ نہیں دیکھا اس نے، تشنگی چھوڑ کے کوزہ نہیں دیکھا اس نے، تشنگی چھوڑ کے کوزہ نہیں دیکھا اس نے، بھوک میں رزق کا خیمہ نہیں دیکھا اس نے، بھوک میں رزق کا خیمہ نہیں دیکھا اس نے، اما پیاس میں بھی سوئے دریا نہیں دیکھا اس نے۔ رزق کا خیمہ نہیں دیکھا اس نے، پیاس میں بھی سوئے دریا نہیں دیکھا اس نے، عشق سرور میں مسلمان سے بہتر نکلا، ایک رہوار بھی انسان سے بہتر ہے۔ ہائے 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 ہائے، حیدر 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 حیدر، سنیے بھائی، اب آ گئے اس منزل تک، اب لے آئے ہم آپ کو اس منزل تک۔ ایک رہوار بھی انسان سے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جانور وہ جو پیغمبر سے عداوت رکھے، جانور وہ جو پیغمبر سے عداوت رکھے، جانور وہ ہے جو حیدر سے عداوت رکھے، جانور وہ ہے جو سرور سے عداوت رکھے، جانور وہ جو 72 سے عداوت رکھے۔
جانور وہ دلیل سنیے، جانور وہ جو 72 سے عداوت رکھے، دلیل، ارے بغض شبیر میں جو نسل جمع ہوتی ہے اس قبیلے میں بھلا عقل کہاں ہوتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس قبیلے میں بھلا عقل کہاں ہوتی ہے؟ جانور وہ جو حقیقت کو چھپانے آئے، جانور وہ جو حقیقت کو چھپانے آئے، جانور وہ جو محمد کو رلانے آئے، ارے جانور وہ ہیں جو زہرا کو ستانے آئے۔ چوتھا مصرع، جانور وہ ہیں جو زہرا کو ستانے آئے، جانور وہ ہیں جو دروازہ جلانے آئے۔ آپ کی فرمائش بھی پوری کر رہا ہوں اور محفل کے موضوع کا بھی خیال رکھنا ہے، موضوع کا۔ جانور وہ بے سنیے، ارے چچا، ارے جی پہلے یہ سنیے، ابھی اس کے بعد سب کر دوں، یہ تو محنت ہے میری، اس کے بعد پورے ہندوستان میں پڑھنا ہے اور اسی کو کربلا بین الحرمین میں بھی پڑھنا ہے۔ حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے بعد، حفظ ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ سناؤں گا اسی ممرہ میں، ایام ختمیہ کی مجلسوں میں۔ یہی جانور وہ جو حقیقت کو چھپانے آئے، جانور وہ جو محمد کو رلانے آئے، جانور وہ ہیں جو زہرا کو ستانے آئے، جانور وہ ہیں جو دروازہ جلانے آئے۔ ارے کلمہ اخلاص کا پڑھ کر بھی جو زندیق بنے، جانور وہ ہیں جو کذاب سے صدیق بنے۔ جو صدیق بنے، جانور وہ ہیں جو کذاب سے صدیق بنے۔ ارے جس کا گھر ظلم کی سرحد ہو وہ انسان ہے کیا؟ ظلم کی سرحد ہو وہ انسان ہے کیا؟ اما لفظ انسان کی جو رد ہو وہ انسان ہے کیا؟ ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لفظ انسان کی جو رد ہو وہ انسان ہے کیا؟ ظلم جس شخص کا مقصد ہو وہ انسان ہے کیا؟ جس سے توہین محمد ہو وہ انسان ہے کیا؟ جس سے توہین محمد ہو وہ انسان۔ اما آدمی یہ ہیں تو شیطان کسے کہتے ہیں؟ بیعت پڑھ دوں گا میں، آدمی یہ ہے تو شیطان کسے کہتے ہیں؟ گر یہ انسان ہے تو حیوان کسے کہتے ہیں؟ گر یہ انسان ہے
تو حیوان کسے کہتے ہیں؟ آگے کا منظر زبانی اگلے سال مکمل انشاءاللہ 12-13 بند سب لکھے ہوئے ہیں. آدمی یہ ہیں تو حیوان کسے کہتے ہیں؟ آدمی یہ ہیں تو شیطان کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ انسان ہیں تو حیوان. مطلب دیکھیں کہ وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. دوسرا مصرع دیکھیے گا، روح تازہ نہ ہوگی تو بات کیا ہے. وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. پھر مصرع پڑھتا ہوں. وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. ہم کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا. بہت شکریہ بلال بھائی، بہت شکریہ. وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب ہی سناتا ہوں میں آج آپ کو. کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا. جس کو کہتے ہیں سب انسان کہاں رہتے ہیں؟ مطلب سنیے. جس کو کہتے ہیں سب انسان کہاں رہتے ہیں، اس مدینے میں مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. مطلب سنیے، آپ سنے جائیے. جس کو کہتے ہیں، بہت شکریہ بلال بھائی، جس کو کہتے ہیں سب انسان کہاں رہتے ہیں، اس مدینے میں مسلمان کہاں رہتے ہیں. ارے جاننا یہ ہے کہ ہوتے ہیں صحابی کیسے، دیکھنا یہ ہے کہ سلمان کہاں رہتے ہیں. بہت سلامت رکھیں آپ سب لوگوں کو. جاننا یہ، پھر مطلع سماعت کریں. جاننا یہ ہے کہ ہوتے ہیں صحابی کیسے، دیکھنا یہ ہے کہ سلمان کہاں رہتے ہیں. پھر مطلع سماعت کریں کہ ایک مطلب دیکھیں گے. ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے. قافیہ تھوڑا سا ٹف ہے لیکن لطف آپ کو بہت آئے گا. ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے. بہت شکریہ. ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے. رن میں 9 لاکھ لعینوں کو ابھی زیر زمین، غیظ میں آئے تو عباس کا اشل کر دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رن میں 9 لاکھ لعینوں کو ابھی زیر زمین، غیظ میں آئے تو عباس کا اشل کر دے. ایک قافیہ ہے مقفل، بند کرنا، لاک کرنا، تالا لگانا، لاک کر دینا. ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے. رن میں 9 لاکھ لعینوں کو ابھی زیر زمین، غیظ میں آئے تو عباس کا اشل کر دے. اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے. ہائے ہائے ہائے
کسی کبھی کبھی ایسا شاعری کا مزاج بنتا ہے تو یہ اتفاق ہوتا ہے. اب کسی پیاسے کو چہرہ، میں جانتا ہوں آپ کے مزاج کا شعر ابھی آئے گا. اب کسی پیاسے کو چہرہ، لیجئے آپ کے مزاج کا شعر. اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے تو فاطمہ صغریٰ تیری گود سے اٹھ کر اصغر رن میں شبیر کے لشکر کو مکمل کر دے. ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے. اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا. اکمل بھائی یہ تقریباً 20 سال پرانی داستان ہے، اس کا جواب آج ممبرا سے ممبئی تک پہنچے گا. داستان ممبئی کی ہے. اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے. ارے جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، ایسے کم وقت کے ہاتھوں کو خدا شل کر دے. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں، مولا آباد رکھیں. جو ہمارے بزرگان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا آج سے 20 سال پہلے. جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، یہ جو ہمارے احتیاط کی کا انجیکشن لگا ہوا، احتیاط ان کا بھی ابھی ٹوٹے گا انشاءاللہ. جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، ایسے کم وقت کے ہاتھوں کو خدا شل کر دے. ارے جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. میں پھر بتا ہوں، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے. جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے. جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف. اس کا ایک شعر سن لیجئے. جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہ، بہت شکریہ، بڑا سلامت رہا. جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے. آسماں والے یہ کہتے تھے علی سے اکثر، ہم فرشتوں کے مسائل بھی ذرا حل کر دیں. آسماں والے یہ کہتے تھے علی سے اکثر، آسماں والے یہ کہتے تھے علی سے اکثر. آسماں والے یہ کہتے تھے علی سے اکثر،
ہم فرشتوں کے مسائل بھی ذرا، آسماں والے یہ کہتے تھے علی سے اکثر، ہم فرشتوں کے مسائل بھی ذرا حل کر دے۔ میں حاضر کر رہا ہوں، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، جان کو ایک شعر یاد آ گیا، جان کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے۔ ہاجرہ سورہ کوثر کا پسر ہے اصغر، ایڑیاں رگڑے تو میدان کو جل تھل کر دے۔ ہاجرہ سورہ کوثر کا پسر ہے اصغر، ہاجرہ سورہ کوثر کا پسر، بہت شکریہ اکمل بھائی، ہاجرہ سورہ کوثر کی الگ سے داد دی انہوں نے، ہاجرہ سورہ کوثر کا پسر ہے اصغر، ہاجرہ سورہ کوثر کا پسر ہے اصغر، ایڑیاں رگڑے تو میدان کو جل تھل کر دے، ایڑیاں رگڑے تو میدان کو جل تھل کرتے۔ یہ سچ ہے اگر دہر میں احمد نہیں ہوتے، یہ سچ ہے اگر دہر میں احمد نہیں ہوتے، توحید کے اسرار برآمد نہیں ہوتے، لیکن یہ حقیقت ہے، حدیثوں میں بجا ہے، زہرا نہیں ہوتی تو محمد نہیں ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے، حدیثوں میں بجا ہے۔ ایک مطلع چند اشعار زحمت بند کر دی میں نے ڈائری، اب آپ کو نیا کلام اور آرام سے سننے کی ضرورت نہیں، اب سنیے آپ۔ کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان اذانوں کے نغمے سناتا رہا، کون باد صبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا، کون باد صبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا، کس کا لہجہ تھا قرآن کا ہم زبان، کون ہر ایک کی عزت بچاتا رہا، کون تھا جو نمازوں کی معراج تھا جنگ میں بھی مصلی بچھاتا رہا، کون تھا جو نمازوں کی معراج تھا جنگ میں بھی مصلی بچھاتا رہا، بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا، کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا، تشنگی بھی جہاں کی بڑھاتا رہا اور پانی بھی خود ہی پلاتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا، کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا، تشنگی بھی جہاں کی بڑھاتا رہا اور پانی بھی خود ہی پلاتا رہا، سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کے صدقے میں ہے، چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے ضیا، کون مغرب سے سورج اگاتا رہا، چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے ضیا، کون مغرب سے سورج اگاتا رہا، کس نے آخر فرشتوں کو دی روٹیاں، کس کے در کے فرشتے گداگر بنے، کون فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا، ہائے ہائے ہائے، کون فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا، جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوح و قلم، کرسی و عرش کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا، جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوح و قلم، کرسی و عرش کچھ بھی نہ تھا، جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوح و قلم، کرسی و عرش کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا، کون تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی، کون آدم کا پتلا بناتا رہا، ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، کون تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی، کون آدم کا پتلا، کون آدم کا پتلا،
بناتا رہا. کس نے آخر سلونی سلونی کہا؟ کون تھا عالم راہ ارض و سما؟ یہ عرب ان کی اوقات ہی کیا بھلا، کون جبریل کو بھی پڑھاتا رہا. یہ عرب ان کی اوقات ہی کیا بھلا، کون جبریل کو بھی پڑھاتا رہا. آئی آواز غیبی بروز جزا، کس نے بخشا بتاؤ تمہیں حوصلہ. ہمت قوت طاقت رفعت کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا. کس کی آواز میں میری آواز تھی، کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں. ہائے ہائے، کس کی آواز میں میری آواز تھی، کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں. جسم میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا. ارے جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئی، سب نے مل کر خدا سے بس اتنا کہا، ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچا. بس آخری شعر رحمت تمام. ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا. جب رسولوں کی آواز تھمنے لگی، پھر رسولوں سے آ کر یہ بولے نبی، تم تو تم، میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف نعت علی گنگناتا رہا. اے رسولو رکو، یہ حقیقت سنو، یہ فضیلت فقط اس محمد کی ہے. وہ تو سب کچھ تھا، پھر بھی ہمیشہ مجھے فاطمہ کے قصیدے سناتا رہا. وہ تو سب کچھ تھا، پھر بھی ہمیشہ مجھے فاطمہ کے